اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلهم یوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ واقعہ کا دوسرا رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے اصحاب الشمال کا تذکرہ فرمایا کہ جن بدبخت لوگوں کا عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑی ذلت و رسوائی میں ہوں گے۔ سخت گرم ہوا چل رہی ہوگی، کھولتے ہوئے پانی میں ڈوب رہے ہوں گے اور سخت چنگاریوں والا آگ والا دھواں ان کو لپیٹا ہوا ہوگا اور کوئی ٹھنڈک اور عزت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ یہ ساری سزائیں اس وجہ سے ملے گی کہ یہ دنیا میں لاپرواہی کی اور تکبر کی زندگی گزارتے تھے اور بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی ان کو احساس نہیں ہوتا تھا اور اس طرح سے دین کا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، ہمارے باپ دادے سارے زندہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ان کو بول دو کہ ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، سارے پہلے والے یا پچھلے والے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، ایک دن ایسا آنا ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی کچھ تذکرہ انہی بدبخت اور بے دین لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر یقیناً تم ہی لوگ اے گمراہ ہو، اے دین کو جھٹلانے والو، تم ہی ایسے لوگ ہو جو تھوہر کے درخت کو کھانے والے بنیں گے۔ تھوہر کا کانٹے والا درخت وہ تمہیں کھانا پڑے گا۔ فمالئون منہ البطون، پیٹ اسی ہی سے تم بھرنے والے بنو گے۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اور گرم سخت ترین گرم کھولتا ہوا پانی پینے والے بنو گے۔ فشاربون شرب الہیم، پھر اس طرح سے تم پانی پیو گے جیسے سخت پیاسا اونٹ پانی کی طرف دوڑتا ہے۔ ھذا نزلهم یوم الدین، اور اعلان ہوگا کہ یہی ہے مہمانی ان لوگوں کی جن لوگوں نے جھٹلایا تھا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ جو گمراہ ہیں یا جھٹلانے والے ہیں، دنیا میں جو بھی لوگ دین سے دور ہیں نا، مسجد سے، قرآن سے، علماء سے، ذکر و اذکار سے، سجدے سے جو دور ہے نا، اس دوری کا سبب زیادہ تر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یا تو گمراہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، بس پیدائش سے لے کر کے دنیا میں لگا، دکان میں لگا، اپنے کاروبار میں لگا، اسکول کالج میں لگا، اپنی کسی نوکری شوکری میں لگا، کام دھندے میں لگ گیا، ایسا گمراہ یعنی راہ سے ہٹنے والا ہے کہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ ایسے لوگوں کا انجام یہ ہے۔ یا پھر دوسرے نمبر پر پتہ تو ہے لیکن جھٹلاتا ہے، پیغمبر کریم کا بھی پتہ ہے، مسجد کا بھی پتہ ہے، دین قرآن اور حدیث کا بھی پتہ ہے، لیکن جھٹلاتا ہے، نہیں نہیں یہ مولوی صحیح نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم صحیح نہیں ہے، یہ نبی پاک کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے جو دین کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں نا، گمراہ
یعنی جن کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے جنگل میں اتنے اپنے دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کو قرآن سننے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. یا پھر دوسرا وہ پتہ ہے لیکن جھٹلاتے ہیں. یہ دونوں قسم کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، کانٹے والے درخت ان کو کھانے پڑیں گے. دنیا کے اندر اگر چھوٹا موٹا کوئی بھی ہم نوالا لیتے ہیں، تھوڑا بڑا ہو جائے آدمی برداشت نہیں کرتا، تیز گرم ہو جائے برداشت نہیں ہوتا. مچھلی کھاتے ہوئے چھوٹا سا کوئی کانٹا آ جائے آدمی تڑپ جاتا ہے. تو جہنم کے اندر جب جائیں گے تو جہنم کی آگ کے اندر بننے والا تھوہر کا درخت ایسے ٹیڑے کانٹے ہوں گے اسی کے، اس کے سوا اور کچھ کھانے کا نہیں ملے گا. وہ بھی کوئی خوشی سے نہیں کھائیں گے، ہزاروں سالوں تک تڑپتے رہیں گے کہ ہمیں بھوک ہے پیاس ہے کچھ دیا جائے. پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی کہ یہ درخت اگر کھانا چاہتے ہو تو کھاؤ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہ انسان کی باتیں ہو رہی ہے بھائی، انسانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوگا. اور بتانے والا اللہ رب العالمین ہے سورہ واقعہ کے اندر آیت نمبر 52 کہ آپ کو کھانے کے لیے صرف کانٹے ملیں گے. ابھی کانٹے کو دیکھ کر کے جل جائیں گے کہ یہ آگ، کانٹوں سے آگ نکل رہی ہے، کون کھائے گا؟ لیکن اندر کی پھر بھوک کی تڑپ مجبور ہو کر کے اس کے قریب جائیں گے. جیسے ہی منہ میں ڈالا تو گلے میں پھنس جائے گا. کانٹے ہیں، ابھی گلے میں پھنس گیا، نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے. پہلے والی تکلیف سے زیادہ تکلیف بڑھ گئی. ابھی کیا کریں؟ پھر ادھر ادھر بھاگیں گے. ابھی تو آواز بھی بند ہو گئی کہ چیخ سکیں. پھر ان کو حکم ملے گا اگر پینا ہے تو یہ کھولتا ہوا پانی پیو، پیو. جو تمہارے آگ میں جلنے کی وجہ سے جسم سے جو پیپ نکلا ہے نا، جو خون نکلا ہے نا، یہ خون اور پیپ ادھر کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو پی سکتے ہو تو پیو، اس کے علاوہ اور کوئی پینے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہوگی. پھر اس کو جیسے ہی قریب جائیں گے پینے کے لیے تو اتنا گرم ہوگا کہ اسی کو دیکھتے ہی آدمی ڈر جائے. لیکن پھر اندر کی تڑپ پیاس، پھر اس کے قریب جائیں گے کہ ہم ذرا سا پی لیں. جیسے ہی اس میں سے کچھ قریب کیا تو چہرے پر جیسے اس کا دھواں اور تپش لگے گی تو چہرے کا گوشت گر جائے گا. پھر مجبوراً پیئیں گے تو اندر کے کانٹوں کے ساتھ ساتھ سارے جسم کے اندر کے آنتنیاں یہ بھی نیچے گر جائیں گی. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، بہت ہی کھولتا ہوا گرم پانی، پیپ، خون، یہ ان کو پلایا جائے گا. فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، پھر یہ اس پانی کی طرف بھی اسی پیپ کی طرف ایسے دوڑیں گے جیسے کہ 5 دن کا پیاسا اونٹ دوڑتا ہے. جنگلات کے اندر لوگ سفر کرتے تھے نا، اس زمانے میں جب قرآن پاک نازل ہوا تھا تو یہ گاڑیاں شاڑیاں تو اس طرح کی تھی نہیں، روڈ راستے تو تھے نہیں، تو جنگلات کے اندر سے راستہ ہوتا تھا، پہاڑی راستہ. تو کئی دنوں تک پانی نہیں ملتا تھا. اونٹ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ یہ اپنے کوہان کے اندر کھانا پینا جمع کرتا ہے. اونٹ کا جو اوپر ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے نا، کوہان، اس کے اندر کھانے پینے کو جمع کرتا ہے باقاعدہ. اس کو ایک ٹائم پر کھانے کے لیے مثال کے طور پر 5 کلو کی ضرورت ہے گھاس کی، تو یہ 10 15 20 کلو بھی کھا لیتا ہے. پھر جتنی ضرورت ہے وہ تو استعمال کیا، بقیہ اسی کوہان کے اندر ذخیرہ کرتا ہے. پھر جب جنگل کے اندر جاتا ہے نا، پھر اسی سے خود ہی نکال کر کے چبا کر کے پھر اندر کھاتے جاتا ہے. تو ابھی جب 5 دن تک ان کو پانی نہیں مل رہا، پھر دور کہیں نظر آ گیا کوئی پانی کا نا، تو مالک کتنا بھی کھینچے واپس کرے لیکن وہ اس طرف دوڑتا ہے پانی کی طرف. تو اللہ رب العالمین نے یہاں وہ منظر پیش فرمایا کہ جہنم کے اندر اتنا کھولتا ہوا، اتنا گرم، اتنا گندا بدبودار پانی ہونے کے باوجود لوگ اس کی طرف ایسے دوڑیں گے جیسے تم اونٹوں کو پانی کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے ہو. اور یہ تمہاری مہمانی ہوگی قیامت کے دن. تم دنیا کے اندر لاپرواہی کرتے تھے، گمراہ تھے، یا پھر جھٹلاتے تھے، ابھی چکھو نتیجہ. آخر جھٹلانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی بھی حدیث مبارکہ، کوئی بھی آیت کریمہ سامنے آ جائے،
آپ عمل کر سکتے ہو بسم اللہ عمل کرو، نہیں کر سکتے کم از کم خاموش تو ہو جاؤ۔ قرآن پاک کے خلاف بول کر کے، حدیث کے خلاف، دین کے خلاف بول کر کے اپنی آخرت برباد کیوں کرتے ہو؟ تو اس وجہ سے ان سب چیزوں سے، سب مصیبتوں سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ ان آیتوں کے مطابق ان دو چیزوں کا خیال کرو۔ جھٹلانا چھوڑ دو، سمجھ میں آئی الحمدللہ، نہیں آئی خاموش ہو جاؤ، گونگے بہرے بن جاؤ قرآن کے سامنے، اپنی عقل نہیں چلانی۔ دوسرا یہ کہ گمراہ نہ بنو، گمراہ بننے سے بچاؤ کی صورت کیا ہے؟ دین والوں سے جڑے رہو، بس اور کوئی صورت نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی سامان جب کی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر راشن چاہیے تو راشن والے کے پاس جائیں گے، کپڑا چاہیے تو کپڑے والے کے پاس جائیں گے نا، تو جب دین چاہیے تو دین والوں کے پاس آنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں سے بھی دین ملے گا نہیں۔ اگر قیامت کے ان پریشانوں سے بچنے کا ارادہ ہے تو ان دو چیزوں کو اپنا لو، اپنے زبان پر کنٹرول کرو، کبھی بھی جھٹلاؤ نہیں۔ دوسرا کہ دین والوں کے ساتھ جڑے رہو، جو کچھ بھی سامنے آئے دین والوں سے پوچھو، انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے فضل و کرم سے ان مصیبتوں سے بچائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سمجھانے کے لیے فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، تمہیں پیدا بھی تو میں نے کیا ہے نا، کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو، کیوں نہیں مانتے ہو؟ آپ کو پیدا جب میں نے کیا ہے تو قیامت کے دن جہنم بنانا، جنت بنانا، وہاں کسی کو کسی میں ڈالنا، وہ بھی میرے لیے مشکل تو نہیں ہے۔ افرأیتم ما تمنون، کیا جو آپ مرد عورت کے پیٹ میں جو پانی ڈالتا ہے اس کو تم جانتے ہو کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا ماں کے پیٹ کے اندر اس پانی کو لڑکا بنانا، لڑکی بنانا، انسان بنانا یہ تمہارا کام ہے یا میرا کام ہے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے ہی تمہارے درمیان موت کو مقرر کیا ہے اور ہم عاجز نہیں آنے والے۔ علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، اگر ہم چاہیں تو تم سب کو تبدیل کر دیں، تمہاری جگہ پر کسی اور مخلوق کو لے آئیں اور تمہیں ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں کا تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پہلی مرتبہ اپنی پیدائش کو تم جانتے ہو تو پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو، نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے ہو، دوبارہ بھی اسی طرح تم زندہ ہو سکتے ہو۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کے دلیلیں دی ہیں جو اپنی عقل سے بھی انسان سوچے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ قیامت کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو تو سوچو کہ آپ پہلے کیا تھے، کیا پانی، کیا ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری پیدائش، پھر تمہارے ہاتھ آنکھ جسم پورا کا پورا بننا، یہ سارا تم مانتے ہو نا، تو پھر جب دنیا میں پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں تو قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کر کے تمہارا حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہماری ویڈیو کو، سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔